ایک بہت بڑی سازش جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، خون خرابہ کرنے کے لیے اور جنگ کا پورا ماحول بنانے کے لیے جو ایک سازش تھی، وہ آج بری طریقے سے ناکام ہوئی۔ جب ان عرب کے ممالک نے اور ایران نے مل کر امریکہ اور اسرائیل اور ان یہودیوں کا وہ پلان، وہ منصوبہ، وہ ساری ان کی کوششیں اور ان کی یہ سازش ملیا میٹ کر کے رکھ دی، جب یہ واضح کیا کہ ایران نے بتایا کہ جو یہ حملے قطر پہ، کویت پہ، بحرین پہ یا سعودی عرب میں یا کہیں پہ بھی عربی ممالک میں ہو رہے ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عرب کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ ہاں یہ سچ ہے، ہمارے اوپر جو یہ حملے ہوئے ہیں یہ ایران کی طرف سے نہیں کیے گئے، تب وہ ساری سازشیں دم توڑ کر رہ گئی، وہ ساری سازشیں مٹی میں مل گئی۔ اور ایران نے بتایا کہ ہم نے صرف جو امریکہ کے اڈے جہاں جہاں تھے، ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو ختم کیا، کیونکہ ان سے ہمیں خطرہ تھا اس لیے۔ اس کے بعد کہیں پہ بھی، کسی سیول پہ، کسی بڑی جگہ پہ، کسی پبلک پلیس پہ، کہیں پہ بھی ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ تھی سعودی عرب کا جو ارامکو کا تیل کی بڑی فیکٹری تھی، اس کے اوپر جو حملہ ہوا، اس کو لے کر سعودی عرب کے اوپر جو یہ بڑا حملہ ہوا، تو سب لوگوں نے کہا کہ سعودی عرب کے اوپر یہاں پہ اتنی بڑی تیل کی فیکٹری کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایران نے اس کے بارے میں واضح کیا اور بتایا کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم مل جل کر رہتے ہیں، ہمارا اچھا خاصا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم نے ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، نہ ہم کریں گے، نہ ہم ان کے اوپر کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کے اوپر کوئی میزائل کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ بات پہلے ہی بتا چکے تھے سعودی عرب والے کہ ہم نے نہ تو امریکہ کو فون کیا، نہ اسرائیل کو فون کیا، بلکہ ہم نے ان کو دو ٹوک اور صاف لفظوں میں منع کیا تھا کہ آپ نے ہماری حدیں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنی ہے۔ تو اب معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا جو امریکہ نے اپنے نیوز پہ اور اخباروں میں اور ٹی وی پہ چلایا، وہ یہ کہ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے قطر میں اور سعودی عرب کے اندر۔ جب یہ بات سامنے آئی نا، تو پھر وہ عربیوں کی بات، وہ ایران کی بات، وہ بالکل واضح اور وہ سازش ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی۔ جو امریکی اخبار نے یہ نیوز چلائی کہ موساد کے ایجنٹ جو قطر میں اور سعودی عرب میں پکڑے گئے، جو بم پلاٹ کر رہے تھے، یعنی بم لگانے کا یا زمین میں یا کسی بڑی جگہ ان کو لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، وہ پکڑے گئے۔ تو اس کے بعد جا کے وہ سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایک سازش رچی تھی کہ ان مسلم ممالک کے اوپر ہم حملہ کریں، یہاں سے میزائل ہم ماریں اور لگائیں ایران کے اوپر، تاکہ ان کے درمیان آپسی جنگ چھڑ جائے، یہ خود لڑ کے کوئی کسی کو چیر پھاڑ کے ختم ہو جائے۔ تو خدا کا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ سازشیں جو تھی وہ آج اس وجہ سے پوری طریقے سے ناکام ہوئی، جب عرب کے تمام ملکوں نے اور ایران نے بالکل واضح طور پہ یہ ساری باتیں بتائی کھل کے آ کے۔ اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے نہیں، جن کے دل میں بغض ہے، نہیں وہ تو ان کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا یہ ہے، انہوں نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ بھائی یہ آپ یاد رکھیں، یہودیوں کی جو سازش ہے اس کو آپ پڑھیں، ان کی سیاست کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک بڑی سیاست، ایک بڑی سازش کی تھی، ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ ان کو درمیان میں ایران پہ بم مار دیا جائے، اس کے بعد ایران مارے گا ہمارے جو اڈے ہیں ان کے اوپر، باقی ایریا میں ہم مارتے رہیں گے، کہیں گے ایران مار رہا ہے، اور پھر امریکہ نیوز دے گا، جیسے کہ لوگوں نے وہ مان لیا تھا کہ شاہ سلمان، محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو ہیں، انہوں نے فون کیا اور فون کر کے امریکہ کو، اسرائیل کو فورس کیا اور زبردستی کی کہ آپ ایران پہ حملہ کرو۔ امریکہ کے اخبار نے اور چینلوں نے یہ نیوز چلا دی، پوری دنیا مان گئی۔ بعد میں وہ پھر جب سعودی کی طرف سے اس کی وضاحت آئی اور پوری اس کی وہ تحقیق سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ جو محمد بن سلمان، انہوں نے تو فون کر کے ایران کو کہا تھا، امریکہ کو کہا تھا کہ ہم بالکل آپ کے جو فضائی حدود ہیں ہم استعمال ہی نہیں کرنے دیں گے۔ اسی طریقے سے امریکہ کبھی کچھ کرتا ہے، اور جو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی، اور خود ہی لڑے مرے، تو اس بات کی جو یہ آج سازش تھی وہ بالکل پورے طریقے سے ملیا میٹ ہوئی ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ اور جو لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کرنا تھا، ہمیں وہ کرنا تھا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، وہ سیاست اور یہودیوں کی اس نئے دور میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، آگے چل کر کیا کرنے والے، اس کے اوپر نظر رکھیں،
تو دیکھتے ہیں آگے چل کے اللہ تعالیٰ رحم کرے ہر کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ خاص کر اسلام کے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جہاں پہ بھی ہیں جدھر بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔